بریک کے بعد خوش آمدید جی. آج ہمارے گیسٹ میں بڑی ریناؤنڈ پرسنالٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے اور بہت مزے مزے کی باتیں ان کے ساتھ سیکھنے والے ہیں, ان سے سمجھنے والے ہیں. ان کے آرٹیکلز ہیں, سی پیک پاکستان کے اندر ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے, آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, پاک چائنا کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ جو چیلنجز جڑے ہیں اس ریجن کے حوالے سے انہوں نے ان کی نشاندہی کی. نہ صرف یہ بلکہ بلو اکانومی کا ایک بڑا ناول کانسیپٹ کہ پاکستان کے ساتھ 1100 کلومیٹر کی جو کوسٹل لائن ہے اس کے ساتھ پاکستان کن فوائد کو حاصل کر سکتا ہے, کن چیلنجز کو ڈیل کر رہا ہے, یہ باتیں ساری جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا اور پھر انہیں سے جانیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے کوموڈور ریٹائرڈ ڈاکٹر ساجد محمود ستارہ امتیاز ہیں, وی سی ہیں منہاج یونیورسٹی کے. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. آپ بہت اچھا کانسیپٹ لے کے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے اپنی بک بھی لکھی ہے بلو اکانومی پہ. تو سب سے پہلے تو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی کلیئرٹی کے لیے بلو اکانومی کا کانسیپٹ کیا ہے کیا؟ جی یہ بڑا زبردست کنسیپٹ ہے اور بڑا ریسنٹ اس کی وہ پروجیکٹ ہوا ہے. جنرلی لوگوں کو پتہ نہیں تھا بلو اکانومی کا. اس بک آنے کے بعد اور پھر جب پورے پاکستان میں اس پہ بڑی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو لوگوں کو سمجھ آئی واٹ از بلو اکانومی. یہ وہ اکانومی ہے جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے. سمندر کے جتنے بھی سیگمنٹ ہیں, چاہے وہ سمندر میں منرل ہیں, مائنز ہیں, فشری ہے, پورٹس ہیں, شپس ہیں, پورٹ انفراسٹرکچر ہے, کوسٹل انفراسٹرکچر ہے, میریٹائم ٹریڈ ہے, وہ جتنے بھی سیگمنٹ ہیں سمندر سے ریلیٹڈ ان سے جو اکانومی جنریٹ ہوتی ہے اس کو بلو اکانومی کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بلو اکانومی میں فشنگ کی بات کی, بہت سارے سیکٹرز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نیو فاؤنڈ لینڈ یا ہم دیکھتے ہیں جاپان کے اندر فشنگ انڈسٹری بہت زیادہ ہے. ہمارے ساتھ تو کوسٹل لائن بہت زیادہ ہے, ہماری بھی اپنی 1100 کلومیٹر کی. یہاں فشنگ کیوں کم ہے اور کیا یہاں پر مچھلیاں کم ہیں یا پکڑنے والے کم ہیں یا گورنمنٹ دھیان نہیں دیتی؟ پلاننگ میڈم بڑا اچھا اس کو انڈیکیٹ کیا, پلاننگ کا ایشو ہے ہمارے پاس. ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. اس وقت جو ہم فش ایکسپورٹ کرتے ہیں, میرین فش کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہم 300 سے 400 ملین کی فش ایکسپورٹ کرتے ہیں. ویئرز کیپیسٹی جو ہے ہماری 4 بلین کی ہے. 4 بلین US ڈالرز کے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. زیادہ, لیکن ہم کم کرتے ہیں. لاسٹ کوئی 1.5 سال میں انہوں نے تھوڑا سا انکریز اس کو کیا ہے. ½ بلین کی جو فگر اس کو کراس کیا, اب 700-600 ملین پہ پہنچے. ورنہ لاسٹ 74 ایئرز میں ہم ½ ملین سے بھی نیچے تھے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ $4 بلین کی اکانومی ہماری فشنگ سے منسلک ہے, سو اتنی بڑی اکانومی کے اوپر کیا وجوہات ہیں جو جس پہ گورنمنٹ کو یا اداروں کو یا کنسرن لوگوں کو سینسٹائز؟ دیکھیں ویلیو ایڈیشن ہے, something which is called value addition. جب آپ فش کیچ کرتے ہیں اس کو پرزرو کیسے کرتے ہیں, ریفریجریشن سسٹم ہے جو ہماری بوٹس پہ نہیں ہے. ہم آج بھی وہ ٹریڈیشنل سسٹم برف کی سیلیں رکھتے ہیں, اس کے برف فش لکھتے ہیں. اگر وہ کراچی یا پورٹ پہ پہنچ بھی جاتی ہے یا کوسٹل ایریا میں جب لے آتے ہیں اس کو نمک لگا کے دھوپ میں سکھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا, اس کو ایکسپورٹ کر دیں. یو ول بی سرپرائز 2007 پہ یورپین یونین نے پاکستان کے فش ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کی ہائیجینک کنڈیشن ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کی لینڈنگ سائٹس ٹھیک نہیں ہیں, آپ کی بوٹس ٹیکنالوجیکلی ٹھیک نہیں ہیں, ان کو ٹھیک کریں آپ. ہم نے کریکشن شروع کی. آؤٹ آف 19,000 بوٹس 400 بوٹس کو ہم نے ری ویمپ کیا, تھوڑا سا بہتر کیا, تو وہ وین لفٹ ہو گیا 2013 میں. بٹ سوچنے کا مقام ہے کہ 400 کی بجائے 19,000 بوٹس ہیں آپ کے پاس, سب کو ٹھیک کریں آپ. اچھا, سب کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے, لیکن جیسے کہ 2013 کی آپ نے بات کی, تب سے لے کے اب تک اگر صورتحال دیکھی جائے تو کیا چینج آیا ہے؟ کیونکہ عام عوام بھی یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اگر شعبہ یہ ہے تو کس طرح سے اس کو بہتری کی طرف لے کے جایا گیا ہے ابھی تک. میں نے ویلیو ایڈیشن کا مطلب آپ نے کیننگ کرنی ہے, فش کو پرزرو کرنا ہے, ہائیجینک کنڈیشن ٹھیک کرنی ہے, لینڈنگ سائٹس ٹھیک کرنی ہے, انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کو آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اپنے میپنگ کرنی کہ ٹوٹل فش ہے کتنی اس ایریا میں. اچھا, دوسرے انلیگل فشنگ بہت زیادہ ہوتی تھی, اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. پاکستان نیوی, پاکستان میریٹائم سیکورٹی ایجنسی, انہوں نے بھی انلیگل فشنگ پہ کافی کنٹرول کر لیا ہے, اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بھی بہت سارے انہوں نے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, فشنگ کے علاوہ اگر ہم باقی چیزوں کی طرف آئیں, جیسے پورٹس کی بات ہے, جیسے آپ نے میریٹائم ٹریڈ کی بات کی, سو اگر ہم پورٹس پہ جائیں تو بن قاسم کا ہی ہم نام سن رہے ہیں بچپن سے, گوادر کیونکہ ابھی اسٹیبلش ہو رہی ہے, پھر اور مارا جوانی باقی بھی ہیں, تو کیوں نہیں اتنی بڑی کوسٹل لائن پہ زیادہ پورٹس بنائی جاتی, اس کی طرف کیوں نہیں؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو میریٹائم ٹریڈ ہے نا پاکستان کی, 98% جو ٹریڈ ہے ٹوٹل پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ ساری کی ساری سمندر سے ہوتی ہے, 98%. اچھا, آپ نے پورٹس کی بات کی, جو پہلی پورٹ بنی پاکستان میں, پاکستان بننے سے پہلے 1887 میں, وہ تھی کراچی پورٹ ٹرسٹ. 1887 کے بعد سے لانگ گیپ
پھر 1973 میں پورٹ قاسم بنی. اب دیکھیں کتنا گیپ ہے, بہت گیپ. 73 کے بعد جو گوادر پورٹ ہے وہ 2003 میں کمیشن کی ہے مشرف صاحب کے, اینڈ اگین دیر از اے لانگ گیپ. اور گوادر پورٹ بھی صحیح طرح ابھی تک آپریشنل نہیں ہوئی, وہ بھی سیمی آپریشنل ہے. دیر آر 14 پوائنٹس ایٹ لیسٹ ہماری کوسٹ کے اوپر جہاں پہ پورٹس ڈیولپ ہو سکتی ہیں, پورٹس بن سکتی ہیں. وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب سمندر کی طرف دیکھتے ہیں تو بلائنڈ آئی سے دیکھتے ہیں, ہم اس کو سی بلائنڈنس کہتے ہیں. ہم لینڈ اورینٹڈ کنٹری ہیں, ہمارا فوکس لینڈ. اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیپیسٹی ہے, ہم کر نہیں رہے ہیں, لیکن اگر اس چیز کو کیا جائے کتنا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ٹریڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو, کہ اور جو ہے کیپیسٹی اگر چیزوں کو دیکھا جائے, مینیج کیا جائے تو کہاں پہ ہم لاسٹ 74 ایئرس سے ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی فرجائل اکانومی ہے, پاکستان بڑے نازک موڈ سے گزر رہا ہے. اگر آپ سمندر میں جو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے ان کو نکالنا شروع کر دیں تو آپ کی اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے. جو آج آپ کی اکانومی ٹرپل ہو سکتی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ول نہیں ہے. اچھا, ول کس پہ نہیں ہے؟ 3 سیگمنٹ ہے سوسائٹی کے جن کو میں بلیم کرتا ہوں. سب سے پہلے ایکڈیمیا, پروفیسر, اسٹوڈنٹس, انہوں نے ریسرچ نہیں کی ان ٹاپکس کے اوپر. پھر میں آپ کو بلیم کرتا ہوں, میڈیا کو اس لیے بلیم کرتا ہوں, انہوں نے اویئرنیس جنریٹ نہیں کی. آج اس سمندر کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. بٹ آئی گیو کریڈٹ ٹو PNN, کم از کم انہوں نے پروگرام تو کیا, ایک شو تو کیا, ٹاپک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اینڈ تھرڈ میں کہتا ہوں جو ڈسکریڈٹ جاتا ہے وہ پالیسی میکرز کو جاتا ہے. دیکھیں سٹنگ ان اسلام آباد آپ بیٹھ کے پالیسی بنا رہے ہیں بلوچستان کی کوسٹل ایریا کی یا آپ کراچی کے کوسٹل ایریا کی بنا رہے ہیں. جب تک جوائنٹ ہینڈ نہیں کریں گے, اب آن گراؤنڈز جا کر ریالٹیز کو نہیں دیکھیں کیسے پالیسیز. اچھا سر, جیسے کہ پالیسیز کی بات تو آپ نے کی, لیکن ابھی آپ نے کہا کہ منرلز جو موجود ہیں, جو خزانہ موجود ہے سمندر کے اندر, اس کو نکالیں. اگر ہم اس چیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو قدرت نے ساری چیزیں دی ہیں. سمندری منرلز کی بات کی جاتی ہے تو وہ کون سے ہیں اور کن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ میڈم پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سمندر میں ہمارا ایریا کتنا ہے. ٹھیک ہے, 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا. 290,000 اسکوائر کلومیٹر, اینڈ دس ایریا از بگر دین انٹائر پنجاب اینڈ KP کے. ٹھیک ہے, ان دونوں صوبوں کے ایریا کو ملا لیں, اس سے بھی بڑا ایریا, 2,900 اسکوائر کلومیٹر. اب اس میں سے اگر 1 اسکوائر کلومیٹر کی بات کریں نا, اب آپ کو زنک بھی ملے گی, کوبالٹ بھی ملے گا, آپ کو گولڈ بھی ملے گا, آپ کو یو نیم اینی تھنگ, آئرن بھی ملے گا, اورز بھی ملیں گے, ایوری تھنگ از اویلیبل. دا اونلی تھنگ کہ آپ نے ایکسٹریکٹ کرنی ہے. ہاں, میں یہ جاننا چاہتا کہ کیا آئل ہے, گیس ہے, منرل ہے, مائنز ہے, ایوری تھنگ از دیئر. دا اونلی تھنگ اب ایریا کی میپنگ کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹ کتنے ریسورسز ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کو نکالنے, اس کو یوز کریں. یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کو نہ نکالنا, اٹ ول بی ٹو لیٹ. لیکن جو لوگ لینڈ پہ جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں, 7.6 بلین انڈیویجول ہیں جو لینڈ پہ رہ رہے ہیں, اینڈ دے آر ایٹنگ اپ دیز ریسورسز. سمندر از 70% واٹر, آپ بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو ریسورسز ہیں ان کو بھی یوز کرنے کی ضرورت ہے. اے ٹائم ول کم وین جو لوگ لینڈ پہ ہیں دے ول اسٹارٹ لوکنگ ٹورڈز سی, بٹ اٹ ول بی ٹو لیٹ. ارلیئر از بیٹر. ہمیں آج ہی دیکھنا چاہیے سمندر. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کے حوالے سے, اس کی کیپیسٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, جو ایکسٹریکشن ہے یہ بہت مہنگا پروجیکٹ ہے, اور پاکستان کے پاس ان ٹیکنالوجیز میں ہم لیک کرتے ہیں یا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں لینڈ پہ آپ آئل اینڈ گیس کی بات کر رہے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ. لینڈ کے اوپر تقریباً 786 اٹیمپٹ ہم نے کی ہے آئل اینڈ گیس نکالنے کے لیے لینڈ پہ پاکستان میں. سمندر میں 17 اٹیمپٹس کی ہیں صرف بس. اچھا, جو بلکہ 17 بھی ہے وہ اس پریزنٹ گورنمنٹ نے کی ہے. وہاں بھی اٹیمپٹس کرنے کی ضرورت ہے بار بار. آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کنفرم ہے کہ مکران کوسٹ کے ساؤتھ آف مکران یہ اویلیبل ہے, but it's expensive, but we have to keep trying as we are trying on land. اچھا, بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹاپک رہا بلو اکانومی کے حوالے سے, کہ بلو اکانومی کے بارے میں لوگوں کو شاید اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم GDP اور باقی چیزوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سمندر میں اتنی اکانومی ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک آرٹیکل سی پیک کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو گیم چینجر کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان کی ڈیولپمنٹ جڑی ہے, لیکن آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ گیم چینجر فار ریجنل پراسپیرٹی ود فیئر. سب سے بڑا فیئر تو یہ ہے, دیکھیں جب چائنا نے اسٹارٹ کرنا تو 17,000 PhD ڈاکٹر پروڈیوس کیے انہوں نے سی پیک پہ, اتنی زیادہ ریسرچ کروائی. کیا ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ؟ اگر ہو رہی ہے تو کس لیول کی ریسرچ ہو رہی ہے؟ نمبر 1. جتنے بھی اس کے پروجیکٹ ہیں, اس کے چاہے وہ MOU سائن ہو رہے ہیں, چاہے کنٹریکٹ سائن ہو رہے ہیں, ان کو پبلک کیا جائے. جب تک وہ فائلز میں بند ہیں اور سرخ فیتے کی نظر ہو رہے ہیں تو then there are fears. لوگ پوچھتے ہیں, دیکھیں اب تو کامن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہ ہو کہ ہم ایک
اور ڈیزاسٹر کی طرف چلا جائے، ایک اور کوئی ایسی ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بن جائے. ان لوگوں کے فیئرز کو دور کرنے کے لیے جتنے بھی ایم او یوز ہیں، جتنے بھی کنٹری، ان کو پبلک کیا. اچھا جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات کرتی ہوں معذرت کہ ہمیں ریسرچ کروانے کی ضرورت ہے، لیکن میں کیونکہ اسی سوال کو آپ سے ہی یہ لنک ہو جاتا ہے. اگین ریسرچ کی ذمہ داری، آپ وی سی ہیں منہاج یونیورسٹی کے بھی، سو ہم دیکھتے ہیں کہ اکیڈیمیا کا جو ہیڈ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کی ریسرچ اورینٹڈ اب ہماری مارکیٹ، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ وداؤٹ ریسرچ پلیجرزم کے ساتھ یا اندر کلاسز کے اندر بہت سلیکٹیو اسٹڈیز کے ساتھ مائنڈ اپروچ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. جو باتیں ہم نے آپ سے کی ہیں، آپ کا ویژن جاننے کی جو میں سمجھاؤں آپ کو کہ آپ بہت زیادہ ایک پریکٹیکل ویژن کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. منہاج یونیورسٹی میں کیا چیزیں اپلائی کی؟ دیکھیں جی، میں منہاج یونیورسٹی کا تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں. ویسے تو دیر آر 32 ڈپارٹمنٹس جن میں 200 سے زیادہ پروگرامس ہم رن کر رہے ہیں. 16-17 پروگرام ایسے ہیں جن میں ہم پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی 50-55 ایسے ہیں جن میں ہم ایم فل کروا رہے ہیں. ان تمام ڈپارٹمنٹس کے علاوہ جو ریسرچ کی آپ بات کرتے ہیں، ہم نے کوئی 8 کے قریب ریسرچ سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں جن پہ اسپیشلائز ریسرچ ہو رہی ہے. اس میں سی پیک پہ بھی ریسرچ ہم کرواتے ہیں، جس پہ ہم نے بلو اکانومی پہ بھی ریسرچ بنایا، ہم نے میری ٹائم افیئرس پہ بھی بنایا. ایون نعت کے اوپر یو ول بی سرپرائز، نعت میں کہیں ریسرچ نہیں ہوتی، ہم نے نعت ریسرچ سینٹر بنائے ہیں. اچھا جی جی رائٹ. ڈاکٹر صاحب ریسرچ کتنی ضروری ہے اور ہماری جو بہت سی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ اس میں کتنا لیک کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں؟ سر یہ تو مین جگری وین ہے آپ کی جس میں بلڈ رن کرتا ہے. اگر آپ کی یونیورسٹی میں ریسرچ نہیں ہو سکتی، میرا نہیں خیال اس کو یونیورسٹی کہاں جانے کی. یونیورسٹی کا تو جو بیوٹی ہے سارے کا جس نے خواتین زیور پہنتی ہیں نا، یونیورسٹی کا زیور ہے کہ اس میں ریسرچ کتنی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی یونیورسٹی کو اگر آپ نے کوالٹی اس کی چیک کرنی ہے تو اس کے ریسرچ پیپرز آپ چیک کریں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور سوالات اور بھی ہمارے پاس تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اور چیزوں پہ بات نہیں کر پائیں گے. لیکن بلو اکانومی کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے جو آپ نے ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس اور چیزیں شیئر کی، وہ یقیناً آپ کا ایک ریمارکیبل ورک ہے. اور ہم یہ دعا گو ہیں کہ منہاج یونیورسٹی کو آپ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ، کیونکہ ہم آپ کی آنکھوں اور باتوں میں وہ جذبہ دیکھ اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لے کے جائیں گے. ہمارے ساتھ ناظرین کموڈور ریٹائرڈ ڈاکٹر ساجد محمود ستارہ امتیاز ہیں، وی سی ہیں منہاج یونیورسٹی کے، موجود تھے. آپ نے بلو اکانومی کے اوپر اور ریجنل جو ڈیولپمنٹ ہے آف سی پیک اس پہ آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ہمیں بھی ناظرین اجازت لینی ہے آپ سے اور انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی گڈ مارننگ پنجاب کے ساتھ ہی. اپنا رکھیں بہت سا خیال. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ نے کے بعد.